اللهم كل وليك الوجد ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعات ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد بلند الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. صلوات پڑھیے بلند آواز. اس سے اگر کچھ بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی صفحہ اقتدار، اس صفحہ معرفت، اس صفحہ عزا، اس منزل قبولیت، اس صراط عشق، اس رہگزار کربلا، اس یادگار قدیر اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنی رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی. میں جونیئر ہوں، میرے سینئر تشریف فرما ہے کہ ممبر پہ علم کا دعویٰ فقط آل محمد کو زیر دیتا ہے. یہاں سارے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور سارے ذاکرین. کوئی معمم ہو، کسی نے کیپ پہن رکھی ہو، کسی کے گلے میں آل محمد کی غلامی کا پٹکا ہو، سبھی ذاکر کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. ویسے بھی علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. میرے مولا سے وسیم نے پوچھا تھا مولا دنیا میں کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. علماء کون سے؟ فرمایا کچھ علماء ہیں، کچھ طلاب ہیں، کچھ حرزے کار ہیں، بکواس کرنے والے. علماء کون ہیں؟ طلاب کون ہیں؟ بکواس کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے عالم ہیں جو ہمارے دروازے پہ جھک گئے، وہ طالبان علم ہیں. باقی جتنے ہیں بکواس کرنے والے ہیں. اب کمان میں جا بیٹھے ہیں، زیادہ دیر پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، باقی ایسا ہے. اس نسبت سے آپ حاضر ہوئے ہیں اور میں نے سورہ مبارکہ شورا کی 41 نمبر آیت تلاوت کی ہے کہ جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی پھر اسے سبیل پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے. چونکہ یہ دن جو گزر گیا ہے یہ شہزادی کونین سے منسوب ہے.
یہ مہینہ مخدومہ قیامت کا مہینہ بھی ہے اور شہادت کا مہینہ بھی. چونکہ میں نے انتصار پہ نصرت پہ آیت پڑھی 2 یا 3 فکرے مجھے کہنا ہے اور اسی میں میری بات مکمل ہو جائے. شہزادی مظلومہ ہیں مگر 3 مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے مظلومہ ہوئی. بات پہنچ جائے تو دل چاہ تو 3 مظلوم ہیں جنہیں نصرت کی ضرورت تھی، جنہیں مدد کی ضرورت تھی. ان کی مدد کی شہزادی نے پھر مظلومہ ہوئی. اب وہ 3 مظلوم سن لیں تو آپ میرے ہاتھ میں دعا کر دیں گے. پہلا مظلوم ہے نظریہ توحید. توحید نہیں، نظریہ توحید، کیونکہ وہ مظلوم ہونے سے ماورا ہے. پہلا مظلوم ہے نظریہ توحید. دوسرا مظلوم ہے عزت رسول. تیسرا مظلوم ہے ولایت علی. ان 3 مظلوموں کی مدد کے لیے شہزادی پیسے دی اور یہ رسم شہزادی کے خاندان کے پہلے تھی. مظلوموں کی مدد کرنا یہ شہزادی کے خاندان میں پہلے رسم تھی. مظلوموں کی مدد ہوتی تھی. اس کے لیے ایک مثال میں نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں. یہ جو تمثیل ہم قائم کرتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں، عموماً گفتگو میں ہم وضع بھی کرتے ہیں مثال، لیکن وہ ناقص ہوتی ہے. جو مثال تاریخ سے ہے آل محمد کے لیے وہ کامل نہیں تھی. ہماری وضع کی ہوئی مثال پوری تمثیل نہیں بنتی اور اس میں کبھی کبھی توہین بھی ہو جایا کرتی. اس کے لیے مثال میں شہزادی کے خاندان سے دینے لگا ہوں. اللہ کا گھر مظلوم ہونے لگا تھا. ابرہا حملہ کرنے آیا تھا. سرکار عبد المطلب اللہ کے گھر کی نصرت کے لیے چلے تھے. ابرہا نے آتے ہوئے پہلے سرکار عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے اور پیغام سرکار عبد المطلب تک پہنچ گیا کہ آپ کے اونٹ پکڑ لیے ہیں. سرکار عبد المطلب روانہ ہوئے. ابرہا کے خیمہ میں پہنچے. وہ خیمہ تو نہیں تھا، وہ ایک بہت عالیشان ٹینٹ. ویسے بھی انگریزی میں خیمہ کو ٹینٹ کہتے ہیں. اس میں وہ بیٹھا تھا، تخت سجا ہوا تھا. سرکار عبد المطلب کا پہلا قدم خیمہ کے اندر آیا تو سرکار عبد المطلب کے چہرے پہ موجود ہاشمی وجاہت نے ابرہا کو اٹھنے پہ مجبور کیا. ابرہا اٹھا تو سرکار عبد المطلب تشریف فرما ہوئے. اس نے پوچھا کیوں تشریف آئے؟ تم نے میرے اونٹ پکڑ لی. اونٹ واپس اس نے کہا میں نے آپ کے متعلق جو خاکہ بنایا تھا وہ تو سارا آپ نے گڑبڑ کر دی ہے. وہ تو میں تو الجھ گیا ہوں. میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا آپ آئیں گے اور مجھ سے درخواست کریں گے کہ یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، اسے چھوڑ دو. آپ نے تو اپنے اونٹ مان لیے. سرکار مسکرائے اور فرمایا انا رب الابل، ان اونٹوں کا رب میں ہوں. بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا سنا. ان اونٹوں کا رب میں ہوں اور اس گھر کے لیے ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے. یہ لفظ سرکار عبد المطلب کی زبان سے نکلے پھر قرآن کو کہنا پڑا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہی جملہ کہہ کے چلا جاؤں تو بات یہاں پہ مکمل ہے. سرکار عبد المطلب نے بات اونٹوں کی تھی، بچایا کعبہ کو تھا. اسی طرح سیدہ نے مسجد میں جا کے بات فلک کی تھی، بچایا علی کو تھا. سوال فلک ہے لیکن جو اس میں پنہان ہے، جو اس میں چھپی ہوئی بات ہے، وہ ولایت نبی المومنین، وہ شہزادی نے بچایا اور شہزادی نے نصرت کی. حالانکہ شہزادی پہ یہ نصرت واجب نہیں تھی. بیٹے صاحب سامنے دیکھنے میں آپ کا بہت بڑا قیمتی ہے. شہزادی پہ نصرت واجب نہیں تھی
لیکن شہزادی نے نصرت کی. دیکھنا نوجوانوں کو یہ ہے کہ فضیلت سجدہ کے لیے پہلے دیکھ لیں کہ شہزادی نے نصرت کس کی ہے. شہزادی نے ان کی نصرت کی ہے جو خود ناصر ہیں. چودھری اعجاز صاحب بہت نازمین ممبر صاحب نجر صاحب کی کہیں سن رہے ہوں گے میرا بہت مجمع. میں پہلے تعارف کروا دوں قرآن سے کہ کس کی مدد کی. اللہ نے خود مصطفیٰ سے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ مجھے مددگار دے. اللہ نے علی مددگار کی صورت میں مصطفیٰ کو عطا کی جو 100 لاکھ نبیوں کی مدد کرتا رہا. جس کے لیے میں فکرہ میرا سمجھ میں آئے تو مجھے دعا دیجیے گا, نہ سمجھ میں آئے تو پھر میرے سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں, ان کے لیے اپنی دعا استعمال کیجیے گا. الفاظ آپ ان کے نظر ہو جائیں گے. میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے محمد نے خیبر میں کھڑے ہو کے نعت علی پڑھی تھی, وہ اپنی ولایت کی بقا کے لیے نعت زہرا پڑھ رہا تھا. میں کچھ کہہ رہی ہوں اپنے توجہ نہیں کر رہا اتنا زیادہ نہیں. بات ہو گئی, شہزادی کا ذکر ہو گیا تو نام ہمارا لکھا گیا. سیدہ کے اختیارات کا لوگوں کو نہیں پتا کہ شہزادی کے اختیارات کیا ہیں, مخدومہ کے اختیارات کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تسبیح ہے سیدہ کی ہاتھ میں دیکھی مجھے یاد آتا ہے, یہ کبھی ذاکرین کے ہاتھ کی زینت ہوا کرتی. آج کا زمانہ بدل گیا. یہ جو تسبیح ہے یہ صرف آپ پڑھتے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو عبادت سکھائی ہے. اللہ کے وہ اب بھی نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھتے ہیں, تسبیح سجدہ پڑھتے ہیں. پڑھا کریں آپ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے. ایک بار تسبیح سجدہ پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. اور یہ تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ. میں نے پہلی بار جب یہ پڑھا تو میں پہلے دن سے اجازت ہے اس فکر میں تھا کہ اللہ اکبر 34 بار کیوں ہے. ہے تو سبحان اللہ بھی اللہ کے لیے ہے, الحمدللہ بھی اللہ کے لیے. اللہ اکبر 34 بار کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے. پھر اسرار فاطمیہ میں پڑھنے کو مجھے مل گیا کہ یہ اللہ اکبر 34 بار کیوں ہے. بھئی توجہ, 34 کیا ہے؟ 3 اور 4 7 عدد ہے سرکار عباس کا. سجدہ کا اختیار بتاؤں, جو بطول اپنے مصلی پہ بیٹھ کے 34 بار اللہ اکبر کہے اور عباس کو وجود مل جائے اسے زہرا کہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, کیا کہنے آپ, بہت اچھا, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اور میں 2 اور فکروں میں شہزادی کا اختیار پڑھ کے آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. اس شہزادی کا اختیار جو نوجوان ابھی نہیں سمجھے ان تک بات پہنچا رہا ہوں. اس سیدہ کا اختیار یہ ہے کہ اگر شہزادی چاہے تو اپنے دروازے پہ چھپے ہوئے 600 سال کے بوڑھے کو ایمان کے دستے تخت پہ بٹھا دے. اگر ناراض ہو جائے تو تخت پہ بیٹھے ہوئے ایک گلے میں لعنت کا توق ڈال لیتی ہے. یہ شہزادی کا اختیار ہے. بس آخری فکرہ اور میں آپ کو سلام ہو گئی میرے سے. ایک اختیار شہزادی کا حسن, وہ میں 3 جماعت مسانی کو ضرور پڑھا کرتا. شہزادوں نے حسنین کی عید کی شب اماں سے کہا اماں کا پڑھے. میں نہ پڑھتا ایک بھی مصرع, لیکن چونکہ شاعر بیٹھے اس لیے میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. پہنچے تو دعا کیجیے. بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا. بیٹوں نے ایسے نہیں جیسے ہمارے بچے مانگتے ہیں مسترد ہو کے. بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا. ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس. کیا
بیٹوں نے پوچھا اب یہ فکرہ کسی کتاب میں مت چھوڑیے گا، میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں. بعض اوقات بندے کتاب کا نام بنا کے فوراً بتا دیتے اور ملتی کہیں نہیں. یہ میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہنے کا. جب شرابی نے کہا ہاں کپڑے تو شرابی نے کہا درزی کے پاس ہے، ادھر شرابی کی زبان سے درزی نکلا، ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جناب جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا. کیا کہنے آپ سبحان اللہ مرحبا، ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا. بس ہونا کیا تھا، جبرائیل نے لباس لیے دروازے پہ آ گئے. جناب جبرائیل یہ عام بات نہ سمجھیے گا جناب جبرائیل علیہ السلام، عام بات نہ سمجھیے. یہ وہ فرشتہ ہے جس سے بی بی مریم بھی بحث نہیں کر سکتا. انہوں نے آگے بی بی مریم سے کہہ دیا تھا اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے. یہی فرق ہے مریم کے بطول ہونے میں اور حسنین کی ماں کے بطول ہونے میں. مریم کو بیٹا دیتا ہے، فاطمہ کے بچوں کے کپڑے لاتا ہے. کپڑے لے کے دروازے پہ آ گئے. ایک فکرہ اور اس کو کہنے کی اجازت میں بزرگوں سے مانگوں. دروازے پہ دستک دیا، یہ مجھے معلوم نہیں دستک پڑھوں سے دی، سوال سے دی، لفظوں سے دی، وحی سے دی. دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ پوچھا کس نے؟ جناب فضل. یہ قرآن چلی ہماری پنجابی ذاکری میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دائی. اس کے لوگ مختلف معنی نکال لیتے ہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں ہے وہ دائی مگر یہ والی نہیں، این والی. شہزادی فضا نے اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا انا خیاط الحسنین. بیٹے جا کر یاد کر لینا. پھر پوچھا کون؟ انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین. بی بی نے پھر پوچھا کون؟ انہوں نے پھر کہا انا خیاط الحسنین. میں حیران ہوں بھئی عجیب بات ہے. میں نجم شاہ صاحب کے دروازے پہ چلا جاؤں جا کے دستک دوں، یہ اندر سے پوچھے کون؟ میں کہوں محمد عباس. یہ پھر پوچھے کون؟ میں کہوں محمد عباس رضوی. یہ پھر پوچھ لے کون؟ تو میں کہوں محمد عباس رضوی حضرت رسول اللہ وہ جو ذاکر ہے. یعنی یہ پوچھتے جائیں گے، میں تعارف کے حوالے بدل بدل کے پیش کرتا ہوں، کبھی تو پہچانتے ہوں، کبھی بھی فضا پوچھتی جا رہی ہیں، وہ درزی درزی کہتے جا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ کے تعارف کا ایک ہی حوالہ ہے، آپ جناب جبرائیل بھی ہیں، آپ امین وحی بھی ہیں، آپ سید الملائکہ بھی ہیں. پہلی بار درزی کا، دوسری بار جبرائیل کہہ لیں، تیسری بار سید الملائکہ کہہ لیں، کبھی تو حوالہ بدل لیں. وہ کہنے لگے نہیں یہ قیامت تک پوچھتی رہے، میں درزی 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 کہتا ہی رہوں گا. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے پھر لعنت قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. جو شہزادی کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ کو بدل دے. بہت شکریہ کی بڑی نوازش، بڑی مہربانی. مقام سیدہ زہرا بیان کیسے؟ مقام سیدہ زہرا بیان کیسے ہو؟ ہمارے منہ میں خدا کی زبان کیسے ہو؟ اور بندے دو مینار بنا کے، ایک گنبد بنا کے، اس میں 4 نمازیں پڑھ کے اسے اللہ کی مسجد کہنے لگتے ہیں. اور انشاءاللہ دعا کیجیے گا 2 مصروں تک. بندے گنبد بنا کے، 2 مینار بنا کے اسے اللہ کی مسجد کہنے لگتے ہیں. یہ ہر عمارت گنبد والی، مینار والی مسجد نہیں ہوتی. میں شہزادی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تیرے عدو کی محبت میں جو بنے مسجد، تیرے عدو کی محبت میں جو بنے مسجد، وہ بت خدا ہے. خدا کا مکان کیسے ہو؟ بس میری بات تمام ہو گئی. مسائل اتنا ہی کافی ہے کہ آج 3 جماعت مسانی تھی. بس وہ پڑھیں یہی مسائل ہے. آج 3 جماعت مسانی تھی. آج رسول کی ایک ہی بیٹی تھی.
شہید اور جب گھر آئے تو ہاتھ سے کام چھوڑا بلا ہاتھ سے لہو رکتا ہے نہیں رکتا. سامنے سے حجرے کا دروازہ کھلا، اندر سے 5 سال کی شہزادی نکلی. اس نے ماں کو بہتا ہوا لہو دیکھا، ایک سوال پوچھا، وہ سوال تیری سمجھ میں آ گیا تو مسائل نہیں کافی ہے. شہزادی آواز دے کے کہتی اماں آپ کو کسی نے مسجد میں مارا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شہزادی کا ہاتھ منسوخ ہے. فرمایا میری شہزادی میں تو گئی تھی مسجد میں، میرا کام زخمی ہوا ہے، جب تو جائے تیرے ہاتھ زخمی ہو، تیرا سر زخمی ہو، تیرا گلا زخمی ہو. مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں وہ لوگ جو سسکیوں میں ہوئی ہیں. میں نے نوجوانوں کی آنکھوں کے آنسو دیکھے ہیں. آج سخت بدلے ہوئے موسم میں ان پیروں کو میں سلام کر رہا ہوں جو آسمان کی برسات اور زمین کی نمی کے باوجود چل کے مجلس میں گئے. اس کا عجب جو شہزادی کونین آپ کو عطا کرے گی. شریکت الحسین شہزادی کا لقب ہے ایک ثانی زہرا کہ شہزادی کے مسائل کو اخیر میں پڑھنے والا پڑے. کیوں کہتے ہیں ثانی زہرا؟ جی واہ سید ہے، دکھوں کے دل کے ساتھ بیٹھا ہے. میں نے اکثر انہیں مجالس میں روتے ہوئے دیکھا. فرما رہے ہیں کہ جب نقصان ہو جائے تو پھر مشکل راستے نہیں دیکھے جاتے، بندے گھر سے نکل پڑتے. آج شیعہ گھر سے نکلے، چودھری صاحب لوگ روئے تو سوال اٹھ گئے. سوشل میڈیا پہ لوگ آ گئے کہ کسی نے نہیں مارا، کسی نے نہیں مارا، کسی نے نہیں مارا. میں باہر ممبر پہ کھڑا ہوں، ویسے یہاں کھڑا ہونا حلف ہے. میرے سامنے علم کی پڑھا قرآن، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، ویڈیو بن رہی ہے، میں اسے ساتھ کر رکھا ہوں. جسے ہمارے رونے کی سمجھ نہیں آ رہی وہ سن لے. بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی سید آپ کو سلام شہزادی آپ کو سلامت رکھے. بڑا مارا مسلمان. سارے مشکل سفر طے کر کے شہزادی جب واپس مدینہ آئی تو نانا کی قبر پہ کہیں سلام کر رہی. کیا کہیں گے آپ؟ شہزادی آپ کی دعائیں مستجاب فرمائیں. جا کے نانا کی قبر پہ پیروں میں بیٹھ گئی. اب چونکہ مسائل خان ہے، آپ ادیب ہیں، ایک فکرہ کہتا ہوں. شہزادی گئی نا نانا کی قبر پہ، مدت کے بعد کسی کے استقبال کے لیے روضہ رسول کے چراغ بجھ. شہزادی نانا کی قبر کے پیروں میں بیٹھ گئی اور بابا جی اپنی توہین بچانے والی چادر سے ایک سورہ کئی سوراخوں والا کرتا نکالا. سورہ کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، اسے نانا کی قبر پہ رکھا. اس میں کہیں تیر کا سوراخ تھا، کہیں نیزے کا تھا. بچے نہیں سمجھے، انہیں سمجھا یہ مولا حسین کا ہوتا تھا. وہ جو شام میں کہتی تھی نا لوٹا ہوا سامان واپس کرا، یہ پوشاک تھی میرے مولا حسین. وہ نانا کی قبر پہ رکھی، وہ قبر نبی کانپنے لگی. اور سفید گاڑی والوں بزرگوں آدمی جوان ہو جب قبر نبی کانپی نا تو شہزادی آواز دینے لگی بس نانا نانا بس، ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے. جب فرمایا نا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے، نبی
تو سلطان کی قبر میں زلزلہ آ گیا، قبر سے آواز آئی، کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا ہوتا ہے، آپ کو بھی زخم آئے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ثانیہ زہرا سمجھا رہا ہوں، جب پوچھا نا آپ کو بھی زخم آئے، شہزادی فرماتی نانا صرف زخم نہیں آیا، آپ کی امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ اچھا بیٹا اپنے زخم سناؤ، بس آپ کی فکر ہے۔ تو فرمایا بیٹا اپنے زخم سناؤ، شہزادی فرماتی نانا پہلا زخم سناتی ہوں، اگر میں بہت برداشت کر سکی تو میں پھر باقی زخم سناؤں گی۔ جی بیٹا سناؤ۔ فرمایا نانا جب وہ خیمہ جسے میرے بھائی عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا، وہ 10 محرم کو آپ کی امت نے نماز پڑھ کے جلایا، نانا خیام کو آگ لگ گئی، نانا خیمے جلتے رہے کہ اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آپ کا سجاد تھا، نانا پھر میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی، نانا میں جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا جب پلٹ کے آؤں گی میری بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی، نانا میں نے آپ کی نسل کو اپنی پشت پہ اٹھایا، اٹھا کے جب میں خیمے سے نکلی نا، عمر ابن سعد نے دیکھا محمد کی دستار کا وارث بچ گیا، اس نے اپنے نیزہ برداروں سے کہا جلدی کرو سجاد کو قتل کرو، نانا پھر پتہ نہیں کتنے نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزے لے کے سجاد کو قتل کرنے کے لیے میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ نانا سنو اپنا زخم، نانا ایک نیزے والا آگے بڑھتا، وہ نشانہ سجاد کا لے کے میرا سجاد کو مارتا، نانا میں پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی، نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا تھا۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔